خان صاحب یہ جو مسئلہ کورٹس کا بن گیا، دو تین میسج بڑے کلیئر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنا ہو تو گورنمنٹ ججز ٹرانسفر کرے، اس طرح کرے کہ سینیورٹی اوپر نیچے کر کے اپنی مرضی کے لوگ سینیورٹی وائز کر دے، اور ماحول ایسا بن گیا کہ جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں وہ خود ہی زچ ہو کے تنگ ہو کے عدالتیں چھوڑ دیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اب ریمیڈی کیا ہے؟ آج سرفراز ڈوگر صاحب کی جج کی کورٹ کا تمام وکلاء نے بائیکاٹ کیا، سب سرکاری وکیل گئے تھے اور موکل گئے تھے، کوئی دوسری بار والوں نے سب میں کر دیا۔ اس کی کوئی اپیل ہوگی تو وہ یہیں آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اس کا کوئی قانونی چیلنج رہ گیا آپ کے پاس؟ جی بالکل صحیح ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کو وکلاء کو مل کر، اور میں سمجھتا ہوں عدلیہ میں جو انڈیپینڈنٹ ججز کو مل کر اس کو طے کرنا پڑے گا، کیونکہ جب کبھی بھی اس قسم کا حملہ ہوا ہے عدلیہ کے اوپر، اس میں ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ججز کو ایک رول پلے کرنا پڑا اور سب سے زیادہ وکلاء کو کرنا پڑا۔ تو یہ بالکل صحیح ری ایکشن تھا وکلاء کا کہ اس کو نہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ سینئر پیونی جج ہے اور وہ پوٹینشلی چیف جسٹس۔ لیکن خاص صاحب ماضی میں بھی تو ججز ٹرانسفر ہوئے ہیں نا، تو اس بار اتنا شور لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں نا، پاسٹ میں جب ٹرانسفر ہوئے تھے اس میں کم از کم جس کورٹ سے ٹرانسفر کیے گئے تھے نہ اس کورٹ پر کوئی امپیکٹ تھا ان کے ٹرانسفر کا، نہ جس عدالت میں ان کو لے جایا گیا اس پر ان کو کوئی سینئر بنایا گیا تھا، ان کو جونیئر جج ہی بنا کے وہاں بھیجا گیا تھا۔ تو وہ بالکل مختلف نظیر ہے اس لحاظ سے۔ یہاں تو کوشش ہو رہی ہے بذریعہ چیف جسٹس کیپچر کرنے کی ہر ہائی کورٹ کے، جہاں انڈیپینڈنٹ جج بھی ہیں وہاں پر اپنی مرضی کا چیف جسٹس دوسرے ہائی کورٹ سے لے جایا جائے گا اور اس کے ذریعے جو ہے اس عدالت کو کیپچر کیا جائے گا اور اپنی من مانی سے اپنے فیصلے لیے جائیں گے۔ تو یہ بتائیں، ملک میں اگر ججز اپنے آپ کو انصاف نہیں دلا سکتے تو مجھے آپ کو کیسے انصاف دلائیں گے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا، جب عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہوگا تو عدالتوں سے باہر کس کو انصاف ملے گا؟ یہی ایک سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے، کیونکہ الٹیمیٹ مقصد تو عدالتوں کا قوم کو اور عوام کو اور اپنے شہریوں کو انصاف دینا ہے۔ جب آپس میں کنفلکٹ ہو جائے گا، اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اندر، تو پھر اس صورت میں عام آدمی، عام شہری کیا توقع کر سکتا ہے کہ اس کے کوئی آئینی حقوق ہیں کہ نہیں؟ یہ لوگ کیسے، جب یہ غیر آئینی طور پر آئین کی غلط تشریح کی بنیاد پر یہ اپنے آفیسز سنبھالیں گے تو انہوں نے آئین کے تحت لوگوں کو حقوق کیا دینے ہیں؟ ان کے پاس کیا رہ جائے گا اپنا لیجیٹیمیسی کہ جس کی بنیاد پر یہ لوگوں میں صحیح معنی میں انصاف کر سکیں گے؟ اچھا، آج وہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب ایک اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں تھے رپورٹرز کی سپریم کورٹ کے، وہاں پر انہوں نے دو تین بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک بلوچو اور سندھی بولنے والا جج آیا ہے، ہمیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہائی کورٹ ایکٹ سیکشن 3 میں تمام وفاقی اکائیوں کی نمائندگی مساوی ہونے کا کہتا ہے، اور اس لیے اس میں تو، لیکن ایک چیز وہ کہتے ہیں اب میں سینیورٹی کے ایشو پر بات کرتا ہوں، سینیورٹی کا معاملہ ہمارے پاس ہی آئے گا تو جواب مل جائے گا، ابھی اس بارے میں کوئی تاثر قائم نہ کریں۔ اب ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے اپنی سینیورٹی کی لسٹ دوبارہ آلٹرڈ لسٹ ایشو کر دی ہے، ویب سائٹ پہ بھی آ گئی ہے۔ تو وہ کون سے معاملے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئے گا تو طے ہو جائے گا؟ وہ تو انہوں نے ری ارینج کر کے دے دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بیان جو ہے بالکل غلط اور اپنی نیت کے برعکس دینے کی کوشش کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ابھی یہ باہر ہے، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس عمل میں ان کی بیچ سب سے زیادہ مرضی اور کنسنٹ شامل ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک چیف جسٹس پاکستان اس ارینجمنٹ پر ایگری نہ کرتا، اور اس ارینجمنٹ کا ان کو کیا ساری قوم کو پتا تھا، ان ججز کو پتا تھا جن پر یہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، انہوں نے خط بھی لکھ دیا تھا۔ تو یہ موصوف کس طرح اتنے بھولے بنے پھرتے ہیں کہ جب ہم دیکھیں گے ابھی کچھ بات نہ کہیں؟ دن بدن
یہ اپنے ان کا چہرہ جو ہے عیاں ہوتا جا رہا ہے، قوم کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس شخص نے ایک ڈیل کر کے ایک سے جونیئر جج ہوتے ہوئے چیف جسٹس کی آفس قبول کیا ہے، اور اس میں قبول کیا ہے اپنے آپ کو کمپرومائز بنانے کے لیے، اور اس لیے کہ وہ ہر وہ کام کرے گا جس کی طرف ان کو اشارہ ملے گا۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک شرمناک باب ہوگا اس شخص کی چیف جسٹس شپ۔ لیکن چلیں، اگر میں آپ کی بات فار آرگیومنٹ سے ایک مان بھی لوں تو وہ تو اب چیف جسٹس ہو گئے ہیں، تو اب ان کو کمپرومائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز کر رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے اب؟ دیکھیے، جو شخص کوئی غلط کام کرتا ہے یا جو اپنے کانشیس کے خلاف جا کے کرتا ہے تو وہ پہلے کمپرومائز کرتا ہے اپنے ضمیر کے ساتھ، اور پھر ہی لیتا ہے۔ پھر ایک دفعہ آپ نے کمپرومائز کر لیا، ایک دفعہ آپ نے سودا کر لیا، ڈیل کر لی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کل آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکیں اور کہیں کہ نہیں اب میں صرف آئین کے مطابق چلوں گا، آئین کے مطابق چلوں گا۔ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ میں آپ سے بڑا ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں، میرے خیال میں کورٹ کی ایک چیف جسٹس صاحب نے پہلے کہا ایک باری کہ کورٹ کی سب سے بڑی